من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، لہٰذا ہم مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لہٰذا آج کی جو بزم ثناگر سجائی گئی ہے وہ اسی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے، اسی نعمت کا خوب چرچا کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ بے شک۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ فائزہ کامران۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم، اور K21 اور بزم ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں تمام کو میری جانب سے جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد، اور میری جانب سے بھی دیکھنے والے ناظرین کو ربیع النور کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اور چلتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ جی فائزہ۔ بالکل، ہمارے ساتھ آج ایک زبردست سا پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے تعارف کرانا چاہوں گی، اشرف میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کاروباری اور سماجی شخصیت بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، بہت خوش آمدید آپ کو بھی خوش آمدید، بہت بہت مبارک۔ جشن عید میلاد النبی کی بھی بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ریحان الدین صدیقی صاحب۔ السلام علیکم، محافظ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور ثنا خوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، عبدالباسط رانا سہروردی الحسینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں مولانا ذیشان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور باسط بھائی، جیسا کہ ہمارا بزم ثناگر کا فارمیٹ ہے اور ہم حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس محفل کا آغاز کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قلندروں کی اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصیل گلوں لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے، کیا ہے تو نے، متائے حضور کا سوتا، فریب سود و ضیا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جی بالکل۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے کیا شک، بے بات ہے، شک۔ کیا بات ہے۔ یا مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تیرے جیا کوئی نہیں،
نہیں بے شک بے شک کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا واہ واہ کوئی واہ واہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ گود چ لے کے سرکار نوں سوہنے مٹھن من تھار نوں آکھے حلیمہ سعدیہ آقا تیرے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سبحان نہیں۔ اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے واہ 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 نبیاں سبحان اللہ بھی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں مکتا ہووے فقیر یا بادشاہ وان گدا نیازی جیا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ صدقہ تیرا بے سب شک، بے شک۔ کھاندنے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں یا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے باسط بھائی ایسا کلام پڑھا مزے کو بھی مزہ آ گیا ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی کے ساتھ میں مولانا ذیشان صاحب سے گزارش کروں گا کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں ان الحمد للہ والشکر للہ اما بعد آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو سجایا جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے انسانیت کو رزق عطا فرما رہے ہیں بے شک بے شک بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا میں کفر و شرک کا دور تھا بے شک ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی جب میرے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا حضور آئے تو سرو آفرینش پا گئی دنیا بے واہ شک بے شک اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا واہ واہ سبحان اللہ فتح چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا کیا کہنا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سبحان سبحان اللہ اللہ محمد سبحان مصطفیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم جس کے اخلاق اور کردار کی بات تو بات کی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں مانتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے سیب کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی لیکن خدا کی قسم جب محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو مکے والوں نے دیکھا پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی پھر اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے سبحان اللہ اپنی گردنیں نبی کے خاطر کٹائی سبحان اللہ اسلام کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کبھی دیکھا نہیں بے شک بے شک کیا اور بات اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے جنا نہیں بے شک آپ کو اور عیب سے پاک پیدا کیا ہے گویا کہ آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو پیدا کیا ہے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر جس نے لاکھوں دل جوڑ دیے
دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ بے شک۔ اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہ دیے، کئی موڑ دیے۔ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو الگ الگ مقام دیا، بے شک۔ ہر نبی کو الگ الگ مرتبے پر فائز کیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت عطا کیا تھا، اور وہ تخت آسمان کے نیچے اڑا کرتا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت تھی۔ جب میرے نبی کی سواری کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالی نے براق گورا بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، سبحان چوتھا، اللہ، سبحان پانچواں، اللہ۔ چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمان پار کر کر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تک میرے نبی کی سواری پہنچی، جہاں پر جبریل امین کا اسٹاپ ہو جائے اور میرے نبی کی سواری چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کلیم اللہ کا لقب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بن مانگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام فرما رہے گے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے معاملات کو آسان فرما۔ اور سورہ علم نشرہ میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے گے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے تمام بوجھ کو اٹھا دیا، آپ کے تمام معاملات کو آسان کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی شان کو، آپ کی شان کو ہم نے بلند کر دیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بانی اسلام ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شافی محشر ہے، جو وجہ کائنات ہے، جو افضل الرسل ہے، جو اکمل الرسل ہے، جو سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین ہے، امام المبلغین ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی بدولت آج دنیا آباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، نبی کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں مولانا جو ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ اور میں آغاز کرنا چاہوں گا گفتگو کا اشرف احمد صاحب سے کہ اشرف بھائی یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے ماشاءاللہ سے حضور کی آمد کا جو مہینہ ہے اور آج یکم ربیع الاول ہے، تو ایز اے مسلم ہمیں کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے منانا چاہیے؟ اچھا، سب سے بڑا جو معاملہ ہے نا ہمارا دین کے ساتھ، ہم جو ہے نا اوکیجنلی جو ہے نا وہ بڑے پرجوش ہوتے ہیں۔ مطلب ہمیں رمضان جب ملتی ہے تو پورے رمضان میں ہم اپنی عبادتوں میں، اپنے یکسوئی میں پوری طرح سے اس میں یکسوئی میں ہوتے ہیں پوری طرح کہ بھئی یہ مہینہ عبادت کا ہے۔ حالانکہ عبادت کے تو پورے 12 مہینے ہیں اور 24 گھنٹے ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح سے ترتیب ہماری ربیع الاول کی بھی ہو گئی ہے کہ یہ ہمیں 17 دن 12 دن جو ملتے ہیں ایسے جوش و خروش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ دیوانہ وار ہم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت اور آپ سارے جو ہے ان کے جتنے فرمودات ہیں ان سب پہ ہم عمل کریں گے۔ اس کے بعد جو 340 دن ہے اس میں پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، ان کی فضیلت اور اس کی برکات تو ہم سب کو پتہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں چک جاتے ہیں۔ دوسرا سیرت کے حوالے سے بات ہے تو سیرت میں ہم یہ جو بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، کچھ دنوں تک تو ہم اس کے اثر میں رہتے ہیں، پھر اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایثار کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، ایمانداری کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے، رویوں کی بات ہے اور بڑوں کی ادب کی بات ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جائے۔ لیکن ہم وہ یقیناً یہ بھی اچھی بات ہے، تقریبات بھی منانے چاہیے، وہ لائٹیں بھی جلنی چاہیے بغیر کسی چوری کے، بغیر کسی بے ترتیبی کے۔ اب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہماری بدعتوں میں بھی آ گئی ہیں، ڈھول تماشے بھی لے آتے ہیں۔ اصل میں سب سے بڑی چیز ہے عبادت کا جو احترام کا ہمارا سب سے بڑا پہلو ہے، یہ شدت
بالکل ہے، اس میں کمی نہ لائیں، لیکن یہ دوسرا جو پہلو ہے نماز کا وقت ہے، ہمارے وہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہماری اذان کا وقت ہے، ہم وہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی شعور کی بات ہے، ادب کی بات ہے، تھوڑا سا یہ کرم کر لیں اپنے اوپر کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اجر کی جگہ ہم کوئی برائی میں چلے جائیں۔ تو بس یہی سب سے بڑا ہمارا عمل ہے کہ اس کی سیرت پہ عمل کر لیں۔ جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ دیکھیں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں مجھے شمار کر لے، مجھے اب ہم وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا فضل ہے ہم پہ، اتنا بڑا کرم ہے، اور پھر ہمیں یہ دیکھیں پہلے کے جو بڑے سے بڑے پیغمبر، بڑی سی بڑی ہستیاں ہوتی تھی نا، سالوں میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پہ ان کا ملتا تھا موقع۔ ہمیں اللہ نے کیا نعمتیں دے دی، کیا فضل دے دیا کہ کرامت صاحب سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے تم مدینہ بلا لے، تم مہینوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے، قدرت قبول کر لیتی ہے، راحتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، فضیلتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کرم ہم پہ اتنا ہے۔ دیکھیں پہلے کی بڑی سے بڑی ہستی ہوتی تھی نا، سالوں میں جا کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہتا تھا نہیں، اور ان کی پسند، ان کی راہ، ان کی محبتیں اور بڑھتی تھی۔ اور ہمیں تو ایسا ہے کہ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد راؤ صاحب وہاں سے مجھے کال کر رہے ہیں، ویڈیو کال کے، حضرت میں تو یہاں کھڑا ہوا ہوں اور دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو یہ کرم، یہ فضل ہمیں کیسے ملتا ہے یار، دیکھو، اور اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا کرم۔ جیسے ابھی بات کر رہے تھے وجود کائنات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی دنیا بنی ہے، سارا مقام جو ساری کائنات کو بنایا گیا، یہ خوبصورتی ہے، یہ سارا رنگ و روپ، لیکن ہم اس قدر اس معیار پہ ہم پورے نہیں اتر پاتے۔ وہ باتیں ہماری سب کی بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، ہمارے معاملات کی بات آتی ہے، تو ہم بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت میں رکھے، اور وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ ہم عمل کریں، اور ان پہ دیکھیں بات لوگ کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں نا، تو ہمارا ایمان ہے کہ جہاں میلاد ہوگی، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، تو وہاں ان کی آمد آئے گی آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں کیسے؟ ہم کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ایک ساتھ کروڑوں لوگوں کی جان لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا ہے نا درجہ ہے۔ تو آپ تو کائنات کیا، پورے عالم اسلام کیا، پوری دنیا اور آخرت سب کے آپ پیغمبر ہیں، تو ان کی طاقت اور ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ تو وہ ہر اس جگہ پر ہے جہاں انسان دل سے، محبت سے، اخلاص سے، درود کے ساتھ ان کو ادب کے ساتھ سلام کرے، تو ضرور آپ کا سلام بھی قبول ہوگا اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی۔ ریحان بھائی آپ کی جانب آؤں گا، پہلے تو میں چاہوں گا کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی سی بیان کریں۔ کرامت بھائی، ہماری تو یہ زبان بھی نہیں ہے کہ ہم شان مصطفیٰ بیان کر سکیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ کائنات اگر بنی تو نبی کے صدقے بنی، بے شک بے شک ہماری زندگیاں ہیں تو وہ ان کے صدقے ہی ہیں۔ بے شک ہمیں چاہیے کہ اس دن کو ہم بالکل اہتمام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور جیسے کہ بھائی کہہ رہے تھے کہ چوری کی لائٹیں، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر لوگوں نے اس بات کو ایشو بنایا ہوا ہے کہ چوری کی لائٹیں، اکثر مسجدوں میں جو لائٹیں لگتی ہیں وہ مسجد ہی کے کنیکشنوں سے لگتی ہیں، باہر جو روڈوں پہ لوگ لگاتے ہیں تو وہ کیس ہی جو ہے ان سے پیسے وصول کرتی ہے۔ میں خود بھی لائٹنگ کرتا ہوں، جہانگیر روڈ کا پورا روڈ سجاتا ہوں، تو وہ کیس ہی کو پیسے دینے ہوتے ہیں ہمیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 12 ربیع میں اگر چراغا کر رہا ہے تو وہ بغیر پیسے دیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو کنڈا ڈال کے کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کریں، گناہ کے ثواب کے بغیر وہ گناہ کما رہے ہیں تو وہ بہتر نہیں ہے۔ بالکل، اور حقیقتاً میں جو میرے دوست ہیں بہت سے وہ کام کر رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر پاتا ہوں، ظاہر سی بات ہے، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ حقیقتاً طور پہ تو میرے دوست ہیں جواد قادری، پاکستان سنی تحریک کے امیر کراچی ہیں، وہ چراغا کر رہے ہیں پورے کراچی میں، ماشاءاللہ جھنڈے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے ہم، اور یہ جشن ہم تا قیامت مناتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں ریحان بھائی کہ کہاں لکھا ہے یہ منانا، کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟
الحمدللہ پورا قرآن اٹھائیں تو آپ کو نبی ہی نظر آئے گا, کچھ اور نظر نہیں آئے گا. وہ اندھے ہیں, وہ نابینا ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. اصل بات یہ اس بات پہ جائیں گے تو بات کو ہم کہیں اور لے جائیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سبحان اللہ, بے شک بے شک, ایسا ہی ہے نا سر, حقیقتاً یہی ہے. جن کو بولنا ہے انہیں بولنے دیجئے. پورا قرآن نبی کی تعریف میں بیاں کیا گیا. بے شک بالکل اگر ان کو نظر نہیں آ رہا تو غلط بات ہے. وہ زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. بے شک میری چشمے عالم سے بے شک بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے. اگر کسی کا کوئی اور عقیدہ ہے تو وہ اپنا قبلے کو درست کرے. ہمارا قبلہ درست ہے الحمدللہ, اور ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ وہی ہمیں بخشوائیں گے چاہے ہم کچھ بھی کر لیں. انشاءاللہ. واہ واہ, کیا کیا بات. اچھا پھر ایک بات اور آپ سے پوچھ لیتا ہوں, جیسا کہ اشرف احمد بھائی نے کہا کہ خرافات سے بچنا چاہیے, اس حوالے سے کیا یہ جو ڈھول باجے اور اس طرح کی جو میں خرافات نے آپ شامل ہو گئی میرے ہیں؟ خیال سے میٹرو چینل پہ بھی محرم کے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں نا سنی حضرات, وہ اصل میں بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں. مطلب اس میں ان لوگوں کا قصور ہے, تمام سنیوں کا قصور نہیں ہے. ان کو شعور نہیں ہے, بس ان کا شعور بیدار ہو جائے تو یہ وہ کام چھوڑ دیں. کچھ ڈھول بجا رہے ہیں, کچھ تیار ہو رہے ہیں, کچھ گانے بجانے لگے ہیں, وہ ان کے اعمال ہیں, ان کو ان کا حساب ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام سنی, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مزارات کے لیے بھی کہی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو پورے عالم اسلام کی بات ہے کہ مزار پہ سجدہ کر لیا, اور نہیں الحمدللہ ہم سجدہ نہیں, تعظیماً جھک جاتے ہیں اور تعظیماً چوم لیتے ہیں. اس کو سجدہ کوئی کہے تو وہ خود گناہگار ہے, ہم نہیں ہیں. ہم تو تعظیماً جھکتے ہیں اور تعظیماً ہی سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی سجدہ کر رہا ہو نہیں, وہ تو جائز ہی نہیں ہے نا. اگر جائز خدا کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ شوہر کو تھا, وہ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ کوئی دو رائے کہیں پہ بھی نہیں ہے. سجدہ تو نبی کو نہیں ہے, تو پھر اولیاء کرام کو کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی. ہم تو عقیدت کے طور پہ جھک جاتے ہیں. عقیدت کے طور پہ آپ سے بھی سلام کرتا ہوں تو ملتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, یہی کرتا ہوں نا سر. تو یہ تو محبتاً ہے. بالکل ایسے ہی. اگر اس محبت کو کوئی غلط سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا رہے. ہم تو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں اور ساری زندگی کہتے رہیں گے یا رسول اللہ. کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بس ناظرین کو یہی پیغام ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کو خوب طریقے سے سجائیے, ایمانداری کے ساتھ. جیسے کہ اشرف بھائی ہمارے کہا بالکل صحیح کہا کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو کنڈے کی لائٹ لگا لیتے ہیں. ایسا نہ کیجیے آپ, اس سے اچھی بات نہیں ہے یہ. آپ اچھی طریقے سے گھر سے لائٹ لگائیں, گھر سے چراغا کریں, نیاز کریں, جو کرنے کے کام ہے. بالکل ایسا نہیں شور شرابہ کرے, لوگوں کو پریشان کرے, تو یہ بھی نہ کریں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, مطلب لوگ ایسا کرتے ہیں لائٹیں لگا لی, پوری رات جاگ رہے ہیں, وہاں شور گلا کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں, کسی کو پریشان کر خیال رکھیں کہ وہ اتنا جلسے وغیرہ میں اتنا زیادہ ٹریفک کے معاملات بگڑ جاتے ہیں کہ لوگ بڑی مشکل کا شکار ہوتے ہیں, کہ روڈز بلاک ہو جاتے ہیں. یہ والی چیزیں بھی فیس کرنی اصل پڑتی ہیں. میں دیکھیں روڈ بلاک ہوتے ہیں تو وہ صرف 2 ہی دن ہوتے ہیں. ایک تو 11 اپریل کو ایک عظیم الشان ریلی نکلتی ہے, میرے قائد نکالا کرتے تھے سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ. وہ ریلی آج تک نکل رہی ہے. وہ ایک ریلی نکلتی ہے 11 ربیع الاول کی رات کو, تو وہ روڈ بلاک ہوتے ہیں. اور ایک 12 ربیع الاول کو سرکار کے نام پہ جلوس نکلتا ہے. اگر کسی کو اس میں بھی تکلیف ہے کہ ٹریفک جام ہو گئی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے, اسے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, جسے تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں پورے سال ہم تکلیف برداشت کرتے ہیں. آج بھی آپ آئی ہیں, روڈوں ٹوٹے ہوئے ہیں, روڈ اس سے آئے, بارش میں بھی آئے ہم لوگ پروگرام کرنے, تو تکلیف تو برداشت کریں, جلوس بھی نکالیں, سب کریں, لیکن کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ راستہ رکھیں. دیکھیں آلٹرنیٹ راستہ کیا رکھیں آپ کے لیے, آپ کیا مطلب بتانا چاہتے ہیں؟ روڈ کا اگر ایک حصہ آپ جلوس کے لیے مختص کر رہے ہیں تو ایک حصہ آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اس دن تمام اداروں کی چھٹی ہوتی ہے, تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, تو کسی کو کوئی ایمرجنسی نہیں. ایمرجنسی جو ایمبولینس ہوتی ہے ہمارے ملک میں, یہ بہت اچھا شعور ہے لوگوں کو کہ ایمبولینس کی آواز سن کر راستہ فوراً دے دیا کرتے ہیں. بس یہ شعور ہماری عوام کو کافی ہے, اس سے راستہ مل جاتا ہے. اگر کوئی جلوس کی راہ میں رکاوٹ ہے تو وہ ایک الگ بات. بہت خوبصورت پیغام. اور ریحان بھائی آپ کی آمد کا, عبدالباسط بھائی آپ کی آمد کا, مولانا ذیشان صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت
مدينة مرحبا يا خير ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا ویلکم بیک ناظرین، ربیع النور کی خصوصی ٹرانسمیشن بزم سناگر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور دوران وقفہ میں جوائن کیا ہے ایک ننھے منھے بچے محمد عفان نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عفان کیا سنا رہے ہیں آج؟ میں آج آپ کو واقعہ سناؤں گا۔ جی شروع کیجئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے اور ان کا بوسہ لے رہے تھے، تو اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو حیرانی سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اشرف بھائی اس کی عمر اور اس کا کانفیڈنس، ماشاءاللہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جس لہجے سے، جس طریقے سے اس بچے نے بات کی ہے، میسج پہنچ گیا لوگوں تک، بے شک ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوران وقفہ کچھ مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی فائزہ۔ بالکل، محمد ریحان صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، خوشگلو نعت خواہ ہیں اور آپ سے بات بھی کریں گے اور کلام بھی سنیں گے، اور آپ کے ساتھ ندا یونس نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت خوشگلو نعت خواہ ہیں، خوبصورت انداز میں پڑھتی ہیں، اور آپ کے ساتھ ندا راجپوت، دونوں ندا آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریحان بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ گفتگو فرمائیں، آپ مائک دے دیجیے گا۔ ماشاءاللہ سے نقیب محفل بھی ہیں آپ، کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ جزاک اللہ۔ وقت کیونکہ کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اور بہت سارے آپ کے مہمان ہیں ابھی۔ بہرکیف سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو جو ہے جشن عید میلاد النبی کا چاند مبارک ہو، اور یہ جو مہینہ ہے بڑی متبرک اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی جو فیض و برکات ہیں اس سے مستفید فرمائے۔ آمین آمین۔ دوسری بات یہ، ایک بات ابھی چل رہی تھی دوران پروگرام کے، جو ہے قرآن میں جو ہے آپ کہیں نہیں لکھا کہ جو میلاد منایا جائے، تو میں یہ لکھتا ہوں کہ کہیں منع بھی نہیں کیا گیا کہ میلاد نہ منایا جائے۔ پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا گیا۔ تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو میلاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک وہ فیض ہے ثنا خوانی رسول کہ یہ صحابہ اکرام نے، اہل بیت اطہار نے، اولیاء کتب قلندر نے، سب نے اس کام کو کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے رب نے اور اس کے فرشتوں نے کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے اسے ادا کریں، اور سرکار کی مدح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سبحان اللہ، پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول
علم و عمل سے پہلے، حصول علم و عمل سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا میں بات تجھ پہ ہے، آقا کیا بات ہے، درود کیا بات ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور اسی کے ساتھ میں ندا راجپوت سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے منا حضور آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں، حضور آ گئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سما ہے سنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، ہے میلاد کہ نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو سبحان اللہ سبحان اللہ، گلے سے لگاؤ، حضور آ سبحان گئے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں، ماشاء اللہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں، حضور آ گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضور آ گئے۔ بہت خوبصورت کلام ندا نے پیش کیا، اور ایک اور خوشگلو ثناخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیضان اشرفی۔ السلام علیکم، آپ سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ ایک اچھا سا کلام محفل میں شامل کیجیے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، واہ واہ واہ، مجھ سبحان پہ اللہ، بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، سبحان اللہ، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، اس نے اخلاق سے، بس اس نے اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم،
سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام. اور ندا یونس بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ سے بھی درخواست کروں گی کہ خوبصورت سا کلام شامل کریں. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاہ خوباں. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے، جو دیکھے سبھی ان کے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، تو کہیے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ ندا، بہت شکریہ. بہت خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہی تھی. اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا جہانگیر حسن قادری صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. جی جہانگیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں، مولا دکھا دے اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ تو جہانگیر حسن قادری. اور دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے زبیر عالم صدیقی صاحب، جو کہ سی ای او زیڈ عالم بزنس اور سی ای او اجوا ٹریول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت خوش آمدید اور بہت بہت ربیع النور کا چاند مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. تمام عاشقان رسول کو خیر مبارک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ مبارک. خیر مبارک. حضور کی آمد کا مہینہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے زبیر بھائی؟ دیکھیں، حضور کی آمد کا مہینہ ہے اور یہ تو تمام عاشقان رسول کے لیے ایسا جشن کا مہینہ ہے کہ، اور 1500 سالہ جشن، 1500 سالہ الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے لیے تو ایک شعر ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. کیا بات ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ، کیا بات. اور ابلیس اور ابلیس کے چیلے، ان کو تکلیف ہے بس، باقی سارے خوشی بنا رہے ہیں. بے شک کیا بے بات شک. ہے، کیا بات. اچھا، آپ کس طرح سے مناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دعوت اسلامی کا ماحول ملا
اور دعوت اسلامی اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہم سب کے پیر و مرشد، انہوں نے جو طریقہ بتایا ربیع الاول شریف منانے کا، تو جشن ولادت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے جب بھی منایا جا رہا تھا. بے شک بالکل. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیر شریف کا روزہ، پیر کے دن کا روزہ آپ رکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت منانا شرک ہے، تو بدعت ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، جو پیٹ میں درد ہے لوگوں کے، تو ان کو یہ حدیث ان کے سامنے سے گزری نہیں ہوگی. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب دوستوں میں بیٹھتا ہوں اور لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کو یعنی معاذ اللہ گھٹانے والی بات جو کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار اس کی غلطی نہیں ہے جو کہہ رہا ہے، اس کی ماں کی غلطی ہے. بے شک بے شک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں تربیت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اس کی ماں کی غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں واضح طور پہ بتایا کہ یہ زانی کی اولاد ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، ان کے شان کو گھٹائے، معاذ اللہ بولے میرے بڑے بھائی جیسے تھے. جی بہت خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین روزانہ رات 11 بجے K21 پر آپ ہماری اس خصوصی نشریات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے فائزہ کامران کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا